بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ عمران خان کے مخالفین کا رونا ہے کہ اب سائفر کا معاملہ قانونی کارروائی میں ہتھیار بننے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وہ تمام لوگ جو سائفر پر جھوٹا بیانیہ تیار کرنے اور اسے عام کرنے میں ملوث ہیں، ان کا احتساب ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستانی عوام کو دھوکہ دیا اور ریاست کے مفادات کو خطرے میں ڈالا۔ عین اس وقت جب عمران خان سوچ رہے تھے کہ امریکی سویڈن کے بعد ڈنمارک کے دارالحکومت میں بھی عراقی سفارت خانے کے سامنے دو حرامی مظاہرین نے قرآن مجید کے نسخے کی ایسی بے حرمتی کی کہ میں یہاں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ واقعے کے فوراً بعد عراق نے یورپی یونین میں شامل ممالک کے حکام سے مطالبہ کیا کہ نام نہاد آزادی اظہار اور مظاہرے کے حقوق پر جلد از جلد نظر ثانی کی جائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، سیکیورٹی کے ساتھ معیشت اور معیشت کے ساتھ سیکیورٹی ناگزیر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج کو اپنی قوم کی خدمت کرنے پر فخر ہے، فوج عوام سے اور عوام فوج سے ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر مصنوعی ذہانت کا تیسرا دور انتہائی خطرناک کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا چیٹ بوٹ ہے جو مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے سوالات کے جواب دیتا ہے یا صارفین کے مطالبے پر متن تیار کرتا ہے۔ تاریخ میں سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی انٹرنیٹ ایپلیکیشن بھی بن گیا۔ صرف 2 مہینے میں 10 کروڑ صارفین اس تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ کولمبو ٹیسٹ میں پاکستان نے پہلی اننگز میں تیز ترین سنچری کا ریکارڈ بنا دیا ہے۔ امام الحق کی وکٹ ابتدا میں ہی گرنے کے باوجود عبداللہ شفیق اور شان مسعود نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 100 رن صرف 16.4 اوورز میں ہی مکمل کر لیے۔ اس صدی میں دوستو کبھی پاکستان نے کسی ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں اتنی برق رفتاری سے سنچری کا سنگ میل عبور نہیں کیا۔ عدالت نے جناح ہاؤس حملے کیس میں عمران خان کی بہنوں سمیت 22 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں تمام ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، لیکن ملزمان روپوش ہیں اور وارنٹ گرفتاری موصول نہیں کر رہے، لہذا تمام ملزمان کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکومت نگراں سیٹ اپ لمبے عرصے تک چلانے پر غور کر رہی ہے۔ خواجہ آصف کے بیان کے بعد نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے اپنے گھر میں بھی نا اتفاقی ہے۔ جب پی ڈی ایم حکومت جاری ہوگی اور نگراں حکومت آ رہی جا رہی ہوگی۔ جب پی ڈی ایم حکومت جا رہی ہوگی اور نگراں حکومت آ رہی ہوگی، اس دوران ہی